آدھا برسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیئرمین تھے ظفر احمد خان ماڈل کالونی کے، نومولود ٹاؤن ہے، وسائل کا شکار ہیں، اور پھر وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے انتہائی بری خبریں آتی تھیں کہ ہمارے وہ جو مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، زندہ لاشیں جو گھوم رہی ہوتی ہیں شہر کے اندر، جنہیں میں ریٹائر ملازمین آپ لوگ کہتے ہو، میں زندہ لاشیں کہتا ہوں، تو ان کے چیک پھاڑ دیے جاتے تھے کہ نہیں ان کو پیسے نہیں دینے، ان کو پیسے نہیں دینے، چیک پھاڑ دو، مجھے چاہیے پیسے۔ پھر وہ جماعت اسلامی کا دور آ گیا۔ اب جماعتی آتے ہیں تو پھر جماعتی ہوتے ہیں۔ کونسل میں آپ دیکھتے ہو نا، جماعتی دینا دو بر کر کے رکھا ہوا ہے میئر کراچی کا۔ ان کے امیر ہے جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان، وہ آئے تھے ماڈل کالونی ٹاؤن میں، اور یہی لان میں انہوں نے چیک ویک تقسیم کیے۔ ایک ذرا بزرگ آدمی تھے، چل نہیں سکتے تھے، اسٹیج سے نیچے اتر کے آ کے ان کو دیا، شفقت سے محبت سے۔ کچھ بزرگ خاتون تھی، ان سے احتراماً پھر لوگوں نے ان کو دعائیں دیں۔ انہوں نے اس وقت جو ہے ظفر احمد خان کو کہا کہ بھائی صاحب ان کے جو باقی چیزیں نا وہ بھی آپ لوٹاؤ، اور کوشش کرو، بھلے آپ کے پاس او زیڈ ٹی جو آ رہی ہے اس میں کچھ ہے نہیں، لیکن اپنی سانسیں بڑھا دو، یعنی سانسیں ریکوری ہوتی ہے نا، لیکیجز ختم کر دو۔ انہوں نے من ون عمل کیا میرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی ہدایت پر، اور انہوں نے کیا جو ان کے 9 جو ہے جماعت کے، انہوں نے پھر ہمت پکڑی۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے ہمت پکڑی کہ یار یہ دے رہا ہے تو ہم بھی دیں۔ اللہ کا شکر ہے، نارزن آباد ٹاؤن میں عاطف علی خان ہے، جماعت اسلامی کا چیئرمین ہے، اس کے پاس پیسے پڑے لینے والا کوئی نہیں ہے، پائپ لائن میں 1-2 کیس آتا ہے وہ نمٹا دیتا ہے۔ گلبر ٹاؤن میں فاروق نعمت اللہ سرپرست ہے، لیکن نصرت اللہ ہمارے چیئرمین ہیں، وہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے۔ اب بتاؤ یار، یہ نعمت نہیں ہے جہاں 4 سال سے 5 سال سے لوگوں کو پیسے نہیں ملتے تھے، پھر میرے منہ سے رمضان میں صحیح نکلے گا نا، کتوں کی طرح گھومتے تھے۔ اب میں بولتا سچ ہوں، برا لگتا ہے جس کو لگے، لیکن آج پھر ماڈل کالونی ٹاؤن آیا تو مجھے بالکل انہوں نے نہیں بلایا تھا، میں کسی اور کام سے آیا تھا، وہ پروگرام بھی دکھاؤں گا میں جس کام کے لیے آیا تھا۔ یہاں پتہ چلا کچھ خواتین نظر آ رہی، میں نے خیریت ہے بھائی کیا ہے؟ کہہ لے وہ ایم پی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، فلاں صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں کہا ہے کیا؟ کہہ لے وہ چیک ویک ہے۔ میں نے کہا ظفر احمد خان نے ہمیں بھی گھما دیا۔ بہرحال یہ کھڑے ہیں بھائی، ہمارے ایم پی صاحب بھی کھڑے، اکاؤنٹ آفیسر صاحب بھی کھڑے، جماعت اسلامی کے اہم رہنما کھڑے، شکلیں دیکھ لو خود ہی، بات تعارف بھی ان سے کراؤں گا، لیکن ظفر صاحب نے آج غچہ دیا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ تو اب چلتے ہیں ذرا سیدھا ادھر ہی نا، پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بھائی صاحب حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے تھے، آپ بھی موجود تھے، صوفے پہ بیٹھے تھے، میں نے دیکھا، کلپ بھی پڑا ہوگا میرے پاس، چلا دوں گا۔ وہاں انہوں نے ظفر صاحب کو ایک تو کروڑوں روپے دیے تھے، اس کے بعد ان درخواست کی تھی، ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ شریف آدمی ہے کہ بھائی آپ ذرا خیال کرو، آج آپ بیٹھے ہوئے یار، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ رائٹ ہینڈ حافظ نعیم الرحمان آپ ہو اس وقت ماڈل کالونی میں، کیا سمجھتے ہو ضمیر مطمئن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں تو ضمیر کیسے نہیں مطمئن ہوگا؟ ضمیر تو مطمئن ہوگا جب لوگوں کے چہروں پہ ہم خوشیاں دیکھیں گے۔ آج جہاں جو خواتین جو ریٹائر ہوئی ہیں، ابھی جنوری فروری مارچ بھی مکمل نہیں ہوا اور ان کے ڈیوز دے دیے گئے، تو ان کے چہروں پہ جو خوشیاں تھیں، وہ جو دعائیں دیتے ہوئے گئی ہیں، تو ضمیر تو مطمئن ہونا ہے۔ ضمیر کا مطمئن ہونا ہے، اس سے زیادہ ہمیں خوشی ہے۔ اصل میں دیکھیں، حال یہ ہے کہ جیسا آپ نے خود ہی بتایا کہ لوگ اپنی جیب بھرتے تھے، اپنا بینک بیلنس بناتے تھے، اپنے گھر بناتے تھے، اپنے بنگلے بناتے تھے۔ ہمارا ٹاؤن چیئرمین تو ابھی بھی کرائے پہ رہتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اور کرائے کے مکان میں اگر وہ ذاتی کوئی اس کا کوئی لاٹری لگ گئی تو وہ کوئی فیملی کی وجہ سے کوئی مل گیا تو کوئی گھر خرید لے گا، ورنہ تو ٹاؤن سے تو گھر نہیں خرید سکتا۔ ہاں، یہ گارنٹی تو ہماری سب کی ہے، ان کی اپنی بھی ہے۔ لیکن ہم یہ لیکیج جو ہم نے روکی ہے نا، کرپشن جو روکی ہے، جو کچھ ہو رہی تھی، لیکیج کیا تھی؟ پورا ٹینک ہی کھا جاتے تھے وہ۔ لیکیج تو وہ ہوتی ہے جو ٹینک میں سے ہو، تو یہ پورا ٹینک ہی گھر لے جاتے تھے۔ جماعت اسلامی کا وعدہ ہے کہ جماعت اسلامی لوگوں کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، اور مستقبل میں بھی کرے گی، اور ماضی میں بھی کرتی رہی ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب کی لیگیسی ہے، ہم نعمت اللہ خان صاحب، عبدالستار افغانی، پروفیسر غفور کی لیگیسی کے مالک ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کام کو کرتے رہیں گے، اور یہ کام ہماری سرشت میں ہے، یہ کام ہماری جو ہے وہ سیاست کا حصہ ہے، ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ صرف گلی محلوں تک، ٹاؤن تک رہے گا، ایوانوں تک بھی جائے گا؟ نہیں، ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں، میں تو پہنچ ہی ہوں نا، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں میں، ایوان کے اندر مجھے ابھی 2 ہی موقع ملا ہے، اور میں نے اپنی پوری بات کی ہے، اور جن کو بات کرنی چاہیے تھی انہوں نے تو بات نہیں کی، کیونکہ وہ فارم 47 والے ہیں، ایم پی 47 ہیں، میں جو ہے ایک 45 والا موجود ہے، تو میں نے بات کی تھی۔ پورے کراچی کی بات کروں گا، پورے صوبے کی بات کروں گا انشاءاللہ، میں بلکہ پورے ملک کی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، سب کی بات کروں گا۔ جماعت اسلامی بات کرتی ہے، جماعت اسلامی اپنا پریشر ڈیولپ کرے گی، اور اس کے ذریعے سے جو کام کرائے گی وہ کرے گی، کیونکہ ہمارے پاس اخلاقی طاقت ہے،
ہم پیسے نہیں کھاتے ہیں, ہم پیسے نہیں لیتے ہیں, کسی سے مانگتے نہیں ہیں. یہاں کا دیکھیں, یہاں کا بھی ہم اسٹاف موجود ہے نا, ٹاؤن کا اسٹاف موجود ہے, اور آپ تو ٹاؤن کے اندر گھومتے پھرتے رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے اندر ہی خبریں کیسی نکالی جاتی ہیں. نکالے نا یہاں سے ٹاؤن کی کوئی خبر, ہمارے 9 میں سے 9 ٹاؤن میں سے کسی ایک ٹاؤن چیئرمین کی, وائس چیئرمین کی, یو سی چیئرمین کی خبر نکالیں, اور ہم آپ کو انعام دیں گے اس پہ, نکال کے دیں ہمیں, ہم اس پہ فوری کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جماعت اسلامی لوگوں کی جماعت ہے, جماعت اسلامی لوگوں کی سیاست کرتی ہے, جماعت اسلامی خدمت کی سیاست کرتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے. جو لوگ یہاں پہ وہ جو آرٹیفیشل قسم کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں نا کراچی کے اندر, کہ کراچی نے ووٹ دے دیا ہے, پورے کراچی کو معلوم ہے کہ 1800 2000 ووٹ لے کے کوئی کراچی کے اندر سیاست نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامیہ موجود ہے کراچی میں, کوئی سیاست ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے. آپ کب ظفر بھائی کے پاس آیا اور میرے کو ان کے پیچھے لگا رہا ہو, ان کو مروا رہا ہو, آپ کب, میں تو لگ جاؤں گا پیچھے, چھوڑوں گا بھی نہیں ان کو. وہ تو بیچارہ فیصل بازی شریف آدمی ہے, آپ سے بھی نمٹتا ہوں. پہلے تو ان کو جانا تھا, میں نے زبردستی روکا ہوا ہے ان کو, رہا ان کو میں جماعت اسلامی ایئرپورٹ کے پر, اور ان کو میں نے زبردستی روکا بھائی معذرت کے ساتھ, کیونکہ تقریب میں آپ شامل تھے, حافظ نعیم صاحب آئے تھے, آپ شامل تھے, برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جو یقین دہانیاں کرائی تھی وہ ظفر احمد خان نے آج پوری کر دی. ابھی تو یہ ایک اور بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. خیر ہم جب یہ بولیں گے تو بولیں گے, میں کیوں بولوں, لیکن یہ کہ بڑا کام ایک اور کرنے جا رہے ہیں. ایم پی آپ کے پاس موجود ہے اور بھی ہے سب, کیا ایوانوں میں یہ جنگ لڑیں گے کہ ظفر احمد خان صاحب کے پاس اتھارٹی آتی نہیں ہے بھائی, ڈیولپمنٹ فنڈ بند ہے, تو آپ لوگ بھی پریشر ڈالیں گے اپنے ایم پی اے پہ کہ ایوان میں شور اٹھاؤ گے بھائی ڈیولپمنٹ فنڈ دلاؤ, 2015 سے بند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارف بھائی. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ایک اور بڑا کام نہیں کریں گے, ایک بڑے کام کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی بہت لمبا سفر ہے, یہ 100 میٹر کی ریس نہیں ہے, 1000 میٹر کی ریس ہے انشاءاللہ. ابھی 3 سال 4 سال باقی ہیں ابھی ہمارے, ابھی تو شروعات ہوئی, ابھی تو فلم کہتے ہیں شروع ہوئی ہے, تو انشاءاللہ ابھی بہت سارے کام ہیں. انشاءاللہ اس پوری بستی کا نقشہ بدلیں گے, اور جو کچھ ہم سے بن پڑے گا, جو حافظ صاحب نے کہا تھا کہ جو اختیارات اور وسائل ہمیں ہوں گے وہ قوم پہ نچھاور کریں گے, جو نہیں ہوں گے انشاءاللہ وہ لڑ کے لیں گے. تو یہ جو آپ اوزیٹی کی بات کریں گے, لڑیں گے ان کے لیے. ہمارا ایم پی بھی لڑے گا, اور ہمارے جتنے چیئرمین ہیں جو کونسل کے اندر, سٹی کونسل کے اندر موجود ہیں, وہ بھی لڑیں گے انشاءاللہ, اور لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. نہیں وہ تو لڑ رہے ہیں, ادھم کیا ہوا انہوں نے. آپ کی ہمیں خیال وسیم مرزا صاحب کی جو میزائل چھوڑا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے ملٹ سے, وہ بھی بڑا ادھم کرتا ہے, بینچ پہ کھڑے ہو کے ناچتا ہے, اور دو ادھم کیا. لیکن مجھے بتائیں ایم پی اے کا فائدہ, کیونکہ ایوان میں اگر گونجتی ہے ایم پی اے کی ذمہ داری بن جاتی ہے, آپ لوگ پریشر دیں کہ اوزیٹی اور ترقیاتی فنڈ اور پی ایف سی کے اوپر لڑے آپ کا ایم پی اے. پی ایف سی جی بالکل, ایم پی اے ہمارا صرف اوزیٹی تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. انشاءاللہ جتنے کراچی کا جو حق ہے جس سے محروم کیا ہوا ہے ان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پچھلے 18-20 سالوں سے مستقل براجمان ہے ایوانوں کے اندر وہ, اور کراچی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. کراچی ایسا لگتا ہے کہ جو کوئی گوٹ, کوئی دیہات, کوئی گاؤں ہے جس کے اندر ہم جو بس رہے ہیں, جہاں پانی نہیں ہے, جہاں بجلی نہیں ہے, جہاں گیس نہیں ہے, جو بنیادی ضروریات ہیں, جہاں سڑک نہیں ہے, پارک نہیں ہے, میدان نہیں ہے, تو جو بنیادی ضرورت ہے اسی سے محروم ہے. تو انشاءاللہ اس میں تو اوزیٹی ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. انشاءاللہ جو اس کا جائز حق ہے اس کے لیے ہمارا ایم پی اے انشاءاللہ ایوان کے اندر بات کرے گا, اور جماعت اسلامی سڑکوں کے اوپر جیسے پہلے تھی انشاءاللہ ابھی بھی رہے گی, اور جتنا پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. جو جمہوری اور احتجاجی راستے ہیں اور جو قانونی راستے ہیں وہ سارے اختیار کریں گے انشاءاللہ اس شہر کے لیے. میں پہلے کہتا ہوں جماعت اسلامی والے سر پھرے لوگ ہوتے ہیں, جو بول رہے ہیں نا کر کے دکھا دیں گے, اور وہ سٹی کونسل میں جو ہو رہا ہے. ابھی تو ایوان میں کیا ہوگا, میں ایم پی اے صاحب سے ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں تاکہ ان کو جو ہے پتہ کروں. یار یہ بتاؤ بھائی, میں نے آپ سے وہ نہیں پوچھا تھا, ان کو پکڑ لیا میں نے کیونکہ امیر جماعت اسلامی ایئرپورٹ کے, تو بھائی ذرا پریشر ڈیولپ کریں گے نا. پی ایف سی نہیں ہو رہا, ڈاکٹر اشرف واسطی نے نومبر میں دے دیا ہے, اگر اس میں سیاسی کھیل نہیں ہوا تو پی ایف سی ایوارڈ بڑا اچھا ہو سکتا ہے. آپ لوگ پریشر ڈیولپ کرو کہ پی ایف سی جون جولائی کے بجائے ابھی ہو جائے, تاکہ ہمارے جتنے چیئرمین, ہمارے نہیں جماعت اسلامی کے نہیں, 25 چیئرمین پی ایس پارٹی کے بھی ہے, تحریک انصاف کے, سب کا بھلا ہوگا نا, اور سندھ کا بھلا ہوگا. اصل میں ابھی کیبنٹ بننے کے بعد تو اجلاس ہی نہیں ہوا ہے کوئی بھی تک سندھ اسمبلی کا. ابھی تو یہ لگے ہوئے ہیں الیکشن میں سارے. پہلے انہوں نے صدارتی الیکشن کرایا, پھر انہوں نے سینٹ کا ضمنی الیکشن کرایا, اور اب سینٹ کا الیکشن ہے 2 تاریخ کو, تو یہ اسی میں مگن ہے ابھی تو انہوں نے کیبنٹ چارج قلمدان تو لے لیے ہیں, لیکن اس طرح سے چارج سنبھالا نہیں ہے. تو اس پہ ہماری ورکنگ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے بات کریں گے. کیبنٹ سے پہلے وزیر سے بات کریں گے, پھر اس کے بعد اسمبلی میں بات کریں گے. جتنی زور سے بات کر سکیں گے نا کریں گے ضرور, اور دلائل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ. ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ 22 ارب 1000 ارب کھا گئے 10 سالوں میں اور وہ ساتھ چل رہے ہیں, آپ بھی ساتھ چل لے لو. کس کے ساتھ؟ نہیں ان کے ساتھ کیوں چلیں گے؟ دیکھیں بڑی اچھی جماعت ہے پاکستان پی ایس پارٹی, جی بھٹو. نہیں وہ اچھی جماعت ہے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ بری جماعت ہے. جماعت تو ساری اچھی ہوتی ہیں, لیکن لوگ اصل میں برے اور اچھے ہوتے ہیں. لوگ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے.
पिछले 16 साल से वो प्रजमान है इस सिंध पर, और सारा बजट तरक्याती उनके पास है, सेहत का बजट उनके पास है, तरक्याती बजट उनके पास था, लेकिन अगर उन्होंने ख़र्च किया होता तो नज़र आता सूबे सिंध में। सूबा सिंध के जो है वो इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर पूरे सबसे ज़्यादा बच्चे अगर बाहर हैं ना तो वो सूबे के, हमारे सूबे के अंदर बाहर हैं, सूबा सिंध के अंदर 2 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं इस वक्त। तो उसमें अगर ये तालीमी बजट 350 अरब रुपए, 350 अरब रुपए जो है वो सालाना तालीमी बजट है, अगर ये लग रहा होता तो हमारे ये स्कूल जो है जिनकी छतें गिर रही हैं, जिनके बच्चों के लिए बेंचें मौजूद नहीं हैं, जहाँ घोड़े बंधे हुए हैं, जहाँ भैंसें बंधी हुई हैं, जहाँ गाय बंधी हुई हैं, तो ये सारी सब कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह ताला इस पर पूरी आवाज़ उठाएंगे, पूरी बात करेंगे, और हमारा अगर किसी के साथ कोई इत्तेहाद या कोई बात होगी तो वो तामीर और तरक्की के लिए होगी बस, इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए नहीं होगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, असेंबली के अंदर बड़ा उधम होगा भाई, मैं बता रहा हूँ, गलत है, दो करें। जो बात कर रहे थे कि 325 अरब रुपए का जो बजट, तालीम का बजट है ना, तो आप यकीन करें जो कराची की स्कूल है ना, जो शहर है कराची और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो पाकिस्तान को, वफाक को 97% रेवेन्यू दे रहा है, 67% सूबे को रेवेन्यू दे रहा है, इस शहर के जो स्कूलों का हाल है, मैं एक यूसी का चेयरमैन हूँ, मॉडल कॉलोनी यूसी का, मैं आज भी एक स्कूल से होकर आ रहा हूँ, फरियाल स्कूल से, अभी मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ। आप उस स्कूल का विज़िट करें, आप मतलब दंग रह जाएंगे कि कराची के अंदर ऐसे स्कूल भी हैं, वो आपने बनाया है, लेकिन उसकी जो क्लासें, उसका जो हाल है, उसके अलावा जो मतलब हमने अभी एक ब्लॉग बनाया है ना, उसमें लोग बैठ नहीं सकते, बच्चे जा नहीं सकते, टीचर के लिए 500-600 तलबा हैं, 40 से ज़ायद असातिज़ा कराम है, एक वॉशरूम था कि जिसको वो इस्तेमाल करते थे, एक वॉशरूम। तो मैं तो ये बताना चाह रहा था कि कराची के शहरी इलाकों के अंदर जो स्कूल हैं उनका ये हाल है, तो जो सिंध के अंदर स्कूल हैं उनका क्या हाल होगा? वो तो मेरा आपके एमपी ने के अंदर कहीं होंगे वो स्कूल, तो मतलब यहाँ तो फिर भी ग्राउंड के ऊपर पता चला जी स्कूल है, वो तो होंगे नहीं, वो घोस्ट स्कूल होंगे जिनका पता ही नहीं है। मालूम चलता है कि जी 4200 स्कूल ऐसे हैं शहर कराची के अंदर के जो सिर्फ नाम के जो घोस्ट है, जिनका पता ही नहीं है, और जो है उनका हाल हमारे सामने। ये शरीफ आदमी आपका एमपी दबे अल्फाजों में बता चुका, घोड़े भैंसे और दाने कहाँ बकर है। यार एक तो आप तो मर गए, आपका एमपी और अभी जमात इस्लामी इन्होंने कह दिया ज़फ़र साहब के पीछे लग जाओ, मैं तो लग जाऊँगा। आया यार तशरीफ़ रखें आप एमपी साहब, तो इसको ज़रा पकड़ूँ। और ये जो बात कर रहे हैं, आप स्कूल में ले गए थे जो बना था, क्या अशर है, नहीं वो जो कुरान महफिल मिलाद में हम गए थे, छूटा हुआ था। खैर ज़फ़र साहब ने आज एक बड़ा काम कर दिया है, और यकीनी तौर पर इनको ताउन हासिल था, एमपी का भी था मिर्ज़ा मसलवी और हाफिज़ नईम रहमान की हिदायतों पर। यार आज जो बड़ा काम कर दिया, मुझे तो नहीं बुलाया था, ये खामोशी से क्यों किया? बस काम होना चाहिए, जो हकदार है उनको हक मिलना चाहिए, नमूद व नुमाइश तो होती रहती है इत्तफाक। लेकिन आप भी ऐसे ज़बरदस्त आदमी है कि जब तकरीब आप पहुंचते ज़रूर हैं, मुझे नहीं पता कौन इतला देता है आपको। कोई इतला नहीं थी, मैं किसी और काम से आया हूँ, अभी वो प्रोग्राम आप करोगे, किसी से मिलना है आपको। लेकिन मैंने तो जो इंडिविजुअल चेक दिए, जब भी आप पहुँच गए, तो आप कैसे आ जाते हैं? वो अल्लाह पहुँचाता है, क्योंकि मेरा मिशन यही है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो मिशन है उसके मुताबिक ही हमारा विजन है, और इसके मुताबिक हाफिज़ साहब के विजन के मुताबिक लोगों की हम कोशिश करते हैं कि बाकायदा फौरी तौर पर अदा कर दें। अब आप आ जाइए इसी तरफ, जो आपने तकरीब की है, सादा सी परवकार तकरीब, कितने लोग थे और कितना, तकरीबन 10-20 लाख रुपए दे दिए, 5-7 हज़ार दिए? नहीं 80 लाख रुपए दिए हैं, जो अभी तक ड्यूज से जो रिटायर हुए थे, जो केसेस तमाम रिजॉल्व हो गए थे, वो सारे के सारे इस वक्त हमारे पास अकाउंट्स में, फाइनेंस में कोई एक बिल भी नहीं है। एक बिल नहीं है? आप भी फारिग हो? जी हम भी फारिग हैं। वह तो अभी लल्लो चल रही थी कि नाराबाद फारिग है, गुलबर्ग फारिग है, ये तो कह रहे हैं मैं भी गया, मॉडल कॉलोनी भी फारिग। और मॉडल कॉलोनी फारिग होने का मतलब कुछ और है। जहाँ चेक फाड़े जाते थे कि हम रिटायरमेंट को नहीं देंगे, और वहाँ जो लाइबिलिटीज़ थी वो उतार दिए, ज़ीरो हो गई। अब कोई मैं तो कहाँ से रिटायर होऊंगा, ये होऊंगा भी नहीं, इनके पीछे लगा रहूँगा। कोई और अकाउंट ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं, चलो इनको भी फ़ौरन चेक मिल जाएगा, यार रिटायर हो जाओ यार। हाँ तो अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। आपके दोनों ज़िम्मेदारान ने वादा किया आपका पूरा साथ देंगे, बाजू बनेंगे, वो एमपी ऐवान में शोर करेंगे। आप भी अब कोशिश करें, इन पर प्रेशर डालें, पीएफसी हो जाए किसी तरह, आप लोग निकलो जहाँ से, तरक्याती काम की तरफ आओ। नहीं बिल्कुल जी, इस पे तमाम कोशिशें की है हमने, कई लेटर्स भी लिख दिए हैं इस पे। मैंने वज़ीर बल्दियात जो पिछले थे निगरान, उनको भी लेटर लिखे थे, और जो इस वज़ीर बल्दियात अभी जो है सईद गनी साहब आ गए, उनको भी एक लेटर लिख दिया है इस फंड्स के हवाले से, ओजीटी के हवाले से और जो ग्रांट के हवाले से। और देखें पीएफसी तो वो ख़ुद करेंगे, वज़ीर आला साहब करेंगे, जब भी फाइनेंस करेगा, ऐवान करेगा, उसमें तो उनका रोल कोई भी नहीं होगा। उस वक्त तो रोल जब ही आएगा जब उनको बिठाया जाएगा और तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन जो वज़ीर बल्दियात की हद तक होती हैं वो हमने भेज दी हैं चीज़ें, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है
کہ اب انہیں کام کرنا پڑے گا. ان کا کمپٹیشن کراچی میں اب جماعت اسلامی سے، تو امید یہ ہے کہ وہ ضرور اب پیپلز پارٹی کو میدان میں اترنا پڑے گا. اور جو پہلے پرفارمنس وہ نہیں کر سکی، مجھے لگتا ہے کہ کوشش ان کی اب ہوگی کہ کریں گے وہ. اب مجھے یہ بتا دیں، توفیق صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ 2-4 بڑے کام کرو گے. میں ایک کی نشاندہی کر رہا تھا ان کا، آپ زیادہ کام بڑے کرو گے. 1000 میٹر دور وہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ڈھاک والا جو 18-19 والا تھا وہ کچھ ہے یا وہ افسران نے گھما دیا آپ کو؟ نہیں، افسران نے گھمایا نہیں ہے. کل ہی ہمارا محکمہ جاتی اجلاس تھا، اس میں اسی حوالے سے تھا. اور جو میرا خیال آپ نے کل خبر بھی چلائی تھی اپنے یوٹیوب پہ چینل پہ، تو وہ ہم نے اس کو کر دیا. اور وہ نوٹ شیٹیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ہیڈس اس کو پٹ اپ کر کے دے دیں ہمیں. اور اپنی چیزیں ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں، اور تقریباً تمام ریکارڈ بھی ہم نے جمع کر لیا ہے تمام ملازمین کا. اور یہ سمجھ لیں کہ ہمیں 90% کامیابی ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہماری کوشش حتی الامکان ہے کہ اس سے پہلے ہم اس کو ریلیز کریں. تشریف رکھیے گا. ظفر احمد خان چیئرمین ماڈل کا تشریف رکھیے. آپ کو کھڑا کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ایڈھاک والا مسئلہ تھا وہ ہے، کیونکہ بہت لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں نہیں دے گا چیئرمین، نہیں دے گا. ابھی بھی بتا رہا ہوں، میں ان کو بول رہا ہوں کہ ہو گئی تیاری، وہ کہتے ہیں نہیں دے گا. لیکن بہرحال آج کی جو تقریب تھی کہ تقریباً 13-14 لوگوں کو، سب سے بڑا چیک 10 لاکھ 12 لاکھ کا بھی دیکھ رہا تھا میں، لیکن وہ ان کو دے دیا گیا ہے. اور چیئرمین ظفر احمد خان کے منہ سے جو یہ الفاظ نکلے ہیں کہ ہمارے پاس اب کوئی کیس پینڈنگ میں نہیں ہے، یہ بڑی خبر ہے کہ انہوں نے سب کو نیل اینڈ وائٹ کر دیا، زیرو کر دیا ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ کرسی ہے جہاں پہ ریٹائر ملازمین کے چیک پھاڑ دیے جاتے تھے کہ میں تو لینے آیا ہوں بھائی، دینے تھوڑی آیا ہوں. تو یہ جماعت کا چیئرمین دینے آیا ہے. آدھا برس. ماہر تعلیم اور سماجی شخصیت سید ارشد عالم گیلانی نے محکمہ تعلیم گلبرگ ٹاؤن کے ٹیچر جمال عبدالغفار مرحوم کے گھر جا کر ان کے بچوں سے ملاقاتیں کی. ملاقاتوں کا مقصد کچھ اور تھا. جمال عبدالغفار کا ماہ رمضان المبارک میں کینسر سے لڑتے ہوئے انتقال ہو چکا تھا اور مرحوم نے 300 میں بیوہ اور 6 بیٹیاں چھوڑی ہیں. ارشد عالم گیلانی نے اپنے احباب کی طرف سے خصوصی طور پر جہاں کوشش کی تھی، وہاں اس موقع پر پہنچ کے انہوں نے متاثرہ خاندان کو راشن فراہم کیا اور کچھ رقم ہدیے کے طور پر پیش کی تاکہ عید الفطر جو کہ قریب آ چکی ہے، ان خوبصورت پیارے پیارے بچوں کو جو کہ عبدالغفار جمال کے بچیاں ہیں، ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے. رمضان المبارک کی ساتوں اور عید کے ایام میں ان کے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا بھی سامنا نہ کرنے پڑے. مقصد یہ تھا. مرحوم کی 3 بیٹیاں اکاؤنٹنسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے ابو کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ان کا نام روشن کرے. بیٹیوں کا کہنا تھا کہ ان کے ابو نے بیٹا نہ ہونے کا کبھی شکوہ نہیں کیا اور ہمیں بیٹوں سے بڑھ کر محبت دی اور بہت خیال رکھا. سید ارشد گیلانی نے محکمہ تعلیم کے افسران، اساتذہ اور ملازمین کی جانب سے جمال عبدالغفار کی فیملی سے اظہار تعزیت کے ساتھ ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کو پیغام پہنچایا اور بتایا کہ مرحوم واجبات کی ادائیگی کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ فوری طور پر رمضان المبارک سے پہلے ہی ان کو کچھ ایسی چیزیں مل جائیں گی گلبرگ ٹاؤن کی طرف سے جن کا کچھ ازالہ ہو سکے گا. فوجی کوٹے پر کسی ایک بیٹی کو ملازمت دینے کے لیے بھی دفتری کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے اور پورا محکمہ دکھ کی اس گھڑی میں مرحوم کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو بھی ہے. یقینی طور پر ماہر تعلیم اور سماجی شخصیت ارشد عالم گیلانی اور دیگر احباب نے آج ایک نیک کام کیا ہے. اور فاروق الجمال جو کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو یقیناً رمضان المبارک اور عید الفطر ساتھ ساتھ ہے اور آخری ایام بھی چل رہے ہیں اور یقینی طور پر وہ کچھ مسائل کا شکار ہوں گی، بیوہ تو عدت میں ہوگی، لیکن بہرحال عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے کوئی بھی آگے بڑھتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا اجر قبول فرمائے. عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی. چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان نے کہا ہے کہ ہم تعلیمی سرگرمیوں پہ، چاہے وہ نصابی ہو یا غیر نصابی سرگرمیاں، اس پر مختلف امور پر کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم ورکشاپ کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور اپنے طلباء و طالبات کو نکھارنے کے لیے اساتذہ اکرام کے ساتھ مل کر پڑھا لکھا ماڈل ٹاؤن بنانے کے خواہش مند ہیں، جس پر تیزی سے کام جاری ہے اور اس میں یقینی طور پر اساتذہ اکرام کی بھی تعاون حاصل ہے. ان خیالات کا اظہار چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان نے اپنے دفتر میں آنے والے 3 رکنی وفد، جس میں ماہر تعلیم، انتظامی
نزار احمد خان، ڈاکٹر خالد اور سید ارشد عالم گیلانی جہاں موجود تھے ان سے ملاقات کے دوران کہی۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریشن ڈی جی سلمان ایدر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر آنے والے وفد نے چیئرمین ظفر احمد خان کو بتایا کہ ہم ماڈل کالونی ٹاؤن کی حدود میں یقینی طور پر ٹاؤن کے متوسط اور غریب گھرانے کے بچیوں کو ہم ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، جس میں طلباء طالبات کو کوچنگ اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے قیام پر ہم زور دیں گے اور یہ تمام چیزیں فری میں ہوں گی تاکہ یہاں کے بچیاں یقینی طور پر نکھر کے سامنے آئیں۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنا پرپوزل بھی دیا اور بتایا کہ وہ اس حوالے سے کیا کیا کریں گے، یعنی کڑھائی، سلائی، کچن، کمپیوٹر لیب اور تمام چیزوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، جس پر ظفر احمد خان چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن نے کہا کہ آپ اپنا پرپوزل ضرور آج ہمیں دے کے جائیں اور بروشر بھی دیں، ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کونسل کو اعتماد میں لیں گے، کیونکہ ہمارا تو ایم ہی یہی ہے کہ پڑھا لکھا ماڈل کالونی ٹاؤن ہم دیں گے۔ ماڈل ٹاؤن بنانے کے ساتھ ساتھ گرین، کلین، روشن اور پڑھا لکھا ٹاؤن تو ہمارا ایم ہے، اور بلدیاتی اسکول میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی عمارتوں کو بھی درست کیا جائے، لیکن آپ کا پرپوزل دیکھنے کے بعد یقینی طور پر ہم اس کا مطالعہ ضرور کریں گے۔ تاہم اس موقع پر چیئرمین ظفر احمد خان نے کیا بتایا، سنیے۔ دیکھیں، آج یہ پہلی دفعہ مجھ سے ملنے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو بھی سرگرمیاں کرتے ہیں اس کے متعلق مجھے بریف کیا، اور ان کو دیکھتے ہیں، ہم کوئی جگہ ہم ان کو نکال کے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ بھی آغاز کریں اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل پہ بھی چیزوں پہ بھی زور دے رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ بچیاں جو کچھ ہنر سیکھنا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو تعاون ہو سکے گا ضرور کریں گے، اور ایز پر SOPs کے مطابق اس پہ دیکھ لیں گے ہم۔ جبکہ اس موقع پر ماہرین کیا کہہ رہے ہیں، ان کی سنیے۔ چیئرمین صاحب جو ہمارے مدیر کے ٹاؤن ناظم ہیں ان سے ملاقات کرنے آئے تھے، اور اسی حوالے سے کہ یہاں پہ ہم ووکیشنل سینٹر وغیرہ کچھ اس کو کھولنا چاہتے ہیں، تو ہم نے یہی ریکویسٹ کی کہ کوئی ایسی جگہ جو ہمیں مل جائے جو کہ غریب بچوں کے لیے جو ہے وہ ہم ایک فلاحی طور پر اس کو لے کے چل سکیں۔ تو ہمارے ٹاؤن ناظم نے جو ہے الحمدللہ مطمئن بھی کیا ہے، اور ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام بہتر انداز میں ہوگا۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور رحمت ویلفیئر ٹرسٹ کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں بچیوں کو سلائی کڑھائی، مہندی لگانا، بیوٹیشین کے کورسز اور ان کی ڈگری تک جو کلاسز ہیں فری کوچنگ ہم کرواتے ہیں الحمدللہ، اور چھوٹے بچوں کو بھی ہم فری کوچنگ کرواتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے، اور الحمدللہ ٹاؤن چیئرمین صاحب ظفر صاحب نے ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کا بھرپور یقین دلایا ہے۔ جبکہ آخر میں ہم نے ماہر تعلیم ارشد گیلانی سے بات کی تو انہوں نے کیا بتایا، یہ سنیے۔ نہیں، بالکل ہو سکتی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چیئرمین صاحب جو ہے یہاں پہ کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور ان کی مختلف وزٹس کی بھی جو ہے وہ تصاویر آئی ہیں، اور خاص طور پر جو اسکولس کی یہاں بلڈنگز ہیں اور جو انفراسٹرکچر ہے جو پیچھے سے سمجھ لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے اس پہ کام نہیں ہوا تھا، اور ان کی کوشش ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے فوری طور پر اس پر کام کیا جائے۔ تو ظاہر پہلے انفراسٹرکچر صحیح ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو پہلے تو ظاہر ہے کہ بنیادی سہولیات جو ہیں اسکول میں فراہم کی جائیں، جو ان کی پریورٹی بھی ہے، پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بھی شروع ہوں گی انشاءاللہ، یہ امید ہے بہت اچھی۔ چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن یقینی طور پر ماڈل کالونی ٹاؤن سے احساس محرومیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں، اور اس طرح کی لوگ جب وفد آتے ہیں تو وہ ان کا پرجوش استقبال کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں، تعلیم کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنے طلباء و طالبات کو نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جو بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملائے گا ظفر احمد خان ضرور ہاتھ ملائیں گے۔ عزیز عارف، TV ٹوڈے، کراچی۔